الحمد للہ الاول بلا اول سبحان اللہ والآخر بلا آخر الذی کثرت عن رؤیتہ بصائر الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین صدیقہ اہل الصفا صدیقہ اہل الصفا عمرہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیاء علی بحر الکرم سبحان اللہ صدیقہ اہل الصفا عمرہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیاء علی بحر الکرم صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے کہہ دو سبحان اللہ صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے عثمان غنی پر حیا ناز کرتی ہے ارے حیدر کرار پر شجاعت ناز کرتی ہے صدیق ایسے صدیق ہیں صداقت کا ناز ہے فاروق ایسے عادل ہیں عدالت کا ناز ہے عثمان ایسے حیادار ہیں حیا کو ناز ہے اور علی ایسے شیر ہیں علی ایسے شیر ہیں کہ شاہ سواروں کو علی پر ناز ہے فاطمہ ایسی عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ فاطمہ ایسی عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے ارے وہ ایسی طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے فاطمہ ایسی عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے وہ ایسی طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے امام حسن پر سخاوت کو ناز ہے سبحان اللہ رل کیا کو یار سبحان اللہ میں کسا نال پڑھنا تے گل تان ٹرنی ہے طبیعت بڑی سخت خراب ہے نال ٹرنا ہے تے تا گل پڑھنی ہے تے جڑے کوئی 2-4 منٹ گلاں ہونیاں نے نال ٹرو گے تے گل پڑھنی ہے سبحان اللہ سارے اپنا ذرا سبحان اللہ کی ہو گئے اور چاہ کو سبحان اللہ امام حسن پر سخاوت ناز کرتی ہے امام حسین پر شہادت ناز کرتی ہے امام حسین پر شہادت ناز کرتی ہے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے دوست احباب عبادت کی نیت سے نیت کریے عبادت کی کہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب دینا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے عبادت کی نیت سے ہر شخص پڑھے کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے محبت سے پڑھو صلاۃ والسلام الجمال و یا سید البشر سبحان اللہ من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا شکل الثناء کما کان حقہ سبحان اللہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ سبحان اللہ سب سے پہلے ہم نے باری تعالیٰ میرا اللہ ایسا واحد ہے جس کا عدد کوئی نہیں میرا اللہ ایسا واحد ہے جس کا عدد کوئی نہیں میرا اللہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں سبحان اللہ بچے نے شور نہیں کرنا
بڑھیا نے توجہ کرنی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تے جڑے باہر بیٹھے نے انہاں دی توجہ ہے، توجہ گھٹ ہی ہونی کیونکہ آواز باہر ذرا گھٹ جاتی ہے. تے ذرا جڑے سماعت کرتے پھر ذرا اندر تشریف لے آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تمام دوستان سے گزارش ہے جڑے بندے پر بیٹھے ہو نا باہر اور نیڑے نیڑے آ جاؤ. اللہ دے ہونا تکبیر سان بھی تواڈے جڑے لگے دی اور اندر آ جاؤ. مہربانی. نعرہ رسالت، اج تو بول نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ میرا اللہ ایسا آخر ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں. سبحان اللہ. میرا اللہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. میرا اللہ ایسا ظاہر ہے جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. سبحان اللہ. ظاہر چیز کو آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن میرا اللہ ایسا ظاہر ہے جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. سبحان اللہ. میرا اللہ ایسا باطن ہے جہاں تک علم کی رسائی کوئی نہیں. دنیا میں باطن چیزاں ہونا، ڈوبیاں چیزاں ہونا، کشیدہ چیزاں ہونا، علم وہ گتھی اسل جا لینا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ ایسا باطن ہے کہ علم دی بس ہو گئی ہے. ہر گتھی کو علم سلجھا لیتا ہے، علم سلجھا لیتا ہے. مشین اوپر سے لے کر نیچے تک کھل جاتی ہے. انجن کوئی بھی ہو اوپر سے نیچے تک کھل جاتا ہے علم کے ذریعے. لیکن میرا اللہ ایسا باطن ہے، میرا اللہ ایسا باطن ہے جہاں علم کی رسائی کوئی نہیں ہے. میرا اللہ ایسا سمیع ہے جو بولنے سے پہلے سن لیتا ہے، اور ایسا بصیر ہے کہ کوئی کام بعد میں ہوتا ہے اللہ پہلے دیکھ لیتا ہے. جن کی توجہ اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اس کے بعد درود پاک مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اس محبوب کی بارگاہ میں، اس تاجدار کی بارگاہ میں، اس حبیب کی بارگاہ میں، اس کریم کی بارگاہ میں، اس محبوب کی بارگاہ میں جو مقام محبوبیت میں، جو مقام محبوبیت میں، جو مقام محبوبیت میں لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال. کہ جو ختم نبوت کا تاج لے کر اس کائنات میں تشریف لائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کریم کی بارگاہ میں درود و سلام توجہ ہے جی. لوگ آندے تے جاندے رہندے نے، کام شام ہوندے رہندے نے. یہ سرکار دی گل ہوندی پئی ہے، سرکار دی گل. تے سرکار دی جدوں گل ہوے تے پھر جناب اللہ توجہ ہونی چاہیے. یہ سونا تے گھاٹ جو ہاں جی بستر تے بڑی پیاری نیند آندی مسجد کو بہت ہی چوکھی چنگی نیند آندی ہے. ہاں جی توجہ یہ گلاں کرنے دے بعد چوک وچ گھر ہے کہ گلاں کرنا ہے جی. ایتھے گل ہونی صرف سرکار دی. سبحان اللہ. ہمارے آپ نے بڑے خوبصورت جملے آپ بیان فرماتے نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، اے ڈوبے بیڑے تار دیے تے گل ساری گل ساری گل ساری سرکار دی بارگاہ ہاتھ چکنا ہے. کسی آدھے گھر دی بارگاہ ہاتھ نہیں چکنا. سننا واسطے ہاتھ چکنے نے، اس کریم دے واسطے ہاتھ چکنے نے جنہیں پیدا ہونے ساڑھے واسطے سجدے کی. سبحان اللہ. نعرہ کہ جب وہ موت میں آتے ہیں تو جابر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا شدہ بچے کلمہ پڑھتے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتے ہیں. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ گل شروع ہو گئی ہے. تمہید کا وقت کوئی نہیں کیونکہ تمہید میں ساتھ دینے جو دو چار گلہ ہو جائے کوئی گل تمہید تو پہلے بھی سرکار دی ہے تو تمہید تو بعد بھی سرکار دی. گل ہے سرکار دی ہے. گل شروع ہو گئی ہے. سرکار اس کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے جب وہ موج میں آتے ہیں تو جابر کے ذمہ شدہ بچے کلمہ پڑھتے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتے ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے. دوران خندق
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ کریم آقا علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، اس سانوں میں بھوک لگی ہے تو سرکار میں بھوک لگی ہوئی ہے، تو جناب والا سرکار کی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دل کی تمنا ہے کہ میں تہاڈی دعوت کراں تو تسی میری دعوت قبول فرماؤ، تسی تے چند صحابہ، تسی تے تھوڑے جے صحابہ جڑے تہاڈے کول کول کھلوتے نے، تہاڈے جڑے بہتے قریبی نے، تسی تے چند صحابہ میرے گھر تشریف لے آؤ، میرے کو ایک بکری دے بچے میں وظیفہ کراں گا، سالن بناواں گا، روٹیاں بناواں گا تے جناب دی بارگاہ پیش کر چھڑا سبحان اللہ، تشریف لے آؤ، تسی بھی آؤ تے نال چند صحابہ جن دعوت میری قبول فرماؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو دعوت دے کے گھر ٹر گئے، جب آپ گھر چلے گئے، گھر ٹر گئے، گھر جب گئے تو جا کر بکری کے بچے کو لیا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا، گوشت جب پکایا، اس کی سنا کے اندر اس دوران کیا ہوا کہ دونوں بچے یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے ہی پیارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ابا جی نے کیویں بکری کا بچہ لال کیتا ہے، کس طرح ذبح کیا ہے، اس کو کس طرح ذبح کیا، تو جناب والا حضرت جابر کے دونوں بیٹوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ابا جی نے بکری کا بچہ انج لال کیتا سی، اب ایک دوسرے کو بتاتے بتاتے دونوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ لی، گردنیں جب کٹ گئی تو جابر نے جب یہ منظر دیکھا، ایک طرف یار ہے، ایک طرف یار آ رہا ہے، دوسری طرف گھر میں پریشانی آ رہی ہے، آپ نے بچوں کو حضور پر مار دیا، اپنی کمی چھپا لی، اپنا دکھ چھپا لیا، کیونکہ سرکار آ رہے ہیں، سرکار گھر میں تشریف لا رہے ہیں، حضرت جابر نے کیا کیا، اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا، پیچھے کمرے میں لٹایا، ان کے اوپر چادر دے دیا، کو صبر ویکھو جی ہے، یہ صبر کیوں آیا، سرکار دا چہرہ ویکھیا، سرکار جو گھر آ رہے ہیں، سرکار گھر آ رہے ہیں، سرکار کے اوپر اپنے بچوں کو نچھاور کر دیا، اب جب سرکار اپنے صحابہ کو لے کر آ رہے تھے تو جب دیکھا جابر نے کیا منظر ہے، وہاں پر سرکار نے اعلان یہ کیا بھئی اج تہاڈی سارے دی دعوت، سرکار نے عرض کی تھی حضور چند صحابہ تے دعوت کینوں ہو گئی، سرکار نے فرمایا بھئی سارے صحابہ دی دعوت آج جابر دے گھر ہے، آج سارے صحابہ کی دعوت جابر کے گھر میں ہے۔ اب جب سرکار علیہ السلام نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی، حضرت جابر نے یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے، گھر والوں نے جا کے دسیا جناب میں تے سرکار نے آکھیا سی کہ چند صحابہ لے آ جائے تھوڑے جے، ایک بکری دا بچہ اور کنے کو بدن پورا سکتا ہے، کنے کو بدن پورا سکتا ہے، پاویں 20 کلو دا ہوئے، 25 کلو دا ہوئے، 30 کلو دا ہوئے یا 50 کلو دا بھی ہوئے، تے 50 کلو دا اگر بکرا ہے تو 2-2.5 بندے نہیں آ سکتا ہے، یا 100 بندے نوں اگر بہتے کھاڑا نہیں ہوتے پھر لگتا بھی نہیں جاتا کہ دے بکیٹ پاسے۔ اب کیا ہوا کہ سرکار نے سب صحابہ کو دعوت دی، منظر دیکھا حضور سارے صحابہ کو لے آئے ہیں، اب گھر والوں سے کہا کہ سرکار کو میں نے تو کہا تھا کہ چند صحابہ، سرکار نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی، سارے صحابہ آ رہے ہیں، آپ نے آپ کی گھر والی نے کہا کوئی بات نہیں، جو لا رہے ہیں وہ جانے، جنہاں دعوت دی انہوں جانے، آسان دے دی سی سرکار کو دعوت، آسان دے دی سی سرکار کو دعوت، اس صحابہ نے سے دی سرکار نے دعوت، آپ نے تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، سرکار جانے تو صحابہ جانے، اے روٹی جانے سرکار جانے، رجے کی منظر بن گئے، اب کیا ہوا سرکار تشریف لے آئے، صحابہ باری باری کھانا کھاتے رہے اور جاتے رہے، حتیٰ کہ سارے صحابہ کھانا کھا کر چلے گئے، اب سرکار نے کھانا تناول فرمانا ہے، ابھی سرکار نے کھانا نہیں کھایا، سارے صحابہ سیر ہو کے چلے گئے، پر کھانا اسی کی طرح وہاں پر موجود تھا، اسی طرح پڑا ہوا تھا، اب سرکار نے فرمایا جابر ایسا کرو نا، اپنے بیوی بچوں کو بلاؤ، آؤ ذرا روٹی کھائیے نا جی، اپنے بیوی بچوں کو بلاؤ، اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بیوی کو تو بلا سکتا ہوں، بچے تو ذبح ہوئے اندر پڑے ہیں، اب کیا ہوگا، حضرت جابر کے چہرے پر
کہ نعرہ رسالت لانا چاہیے تگڑا ہو گیا جی. نعرہ تکبیر جڑا ہے نعرہ تکبیر یہ منافق بندہ بھی لا سکتا ہے. یہ منافق بندہ بھی لا سکتا ہے. نعرہ تکبیر بدترین بندہ بھی لگا سکتا ہے. وہ دی مثال جب خالد بن ولید مسیلمہ کذاب کا سامنا کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تو پھر کیا ہوا؟ جب آمنا سامنا ہوا یہاں سے بھی نعرہ تکبیر لگتا تھا اور مسیلمہ کذاب دجال جو تھا اس کی طرف سے بھی نعرہ تکبیر لگنا شروع ہو گیا. یہاں سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی تھی. وہاں پر اس نے بھی ڈرامہ کیا. اے نعرہ رسالت میں تمہیں دلیل دینے لگا. آپ کو یا کہ نعرہ رسالت کیوں آیا؟ اللہ اللہ. اے نعرہ تکبیر بدترین بندہ بھی لا سکتا ہے لیکن منافق بندہ یا رسول اللہ نہیں لا سکتا. نعرہ رسالت منافق بھی نہیں لا سکتا, بدترین بندہ بھی نہیں لا سکتا, کافر بھی نعرہ رسالت نہیں لا سکتا. اب دیکھو بات سنو. حضرت خالد بن ولید جب آمنے سامنے ہوئے مسیلمہ کذاب کے تو اس وقت آپ نعرہ تکبیر لگاتے تھے تو صدا آتی ہے اللہ اکبر. وہاں بھی نعرہ تکبیر لگنا شروع ہو گیا. اب سرکار کے صحابہ پریشان ہو گئے اور خالد بن ولید کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب ہم کیا کریں. ہم بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, ہم کیسے ان پر حملہ کریں؟ اللہ اکبر کہنے والوں پر کیسے حملہ کریں؟ تو جناب نے خط لکھا, لیٹر لکھا سیدنا صدیق اکبر کو. حضرت خالد بن ولید نے سیدنا صدیق اکبر کو خط لکھا. آپ کی بارگاہ میں خط یہ لکھا, حضور معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے, ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر, وہاں بھی نعرہ تکبیر لگتا ہے اللہ اکبر, بتائیے ہم کیا کریں؟ تو میرے کریم حضرت ابو بکر صدیق نے خط یہ لکھا, سنو وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تم بھی لگاتے ہو, ایسا کرو تم نعرہ تکبیر چھوڑ دو, تم یہ لگاؤ نعرہ یا محمد نہیں لگا سکتا. آپ کے ایک آتے نا تجھے یا رسول اللہ کیوں آتے پھرتے ہو؟ انہوں نے دسیا نہیں کہ ایسی فرق رکھنے پھرنے ہاں سبحان اللہ. گال نہیں پہنچی میرے لگنا ہے, گال نہیں پہنچی یہ صاحب لگتا ہے کہ گال نہیں پہنچی. اور جڑا پوچھے کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو, کہ نعرہ رسالت میں کہتے یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے دسنا کہ خالد بن ولید نے خط لکھا سی صدیق اکبر نو. آپ پوچھے نا کتوں لے دے یا رسول اللہ تے دسیا نے اے یا رسول اللہ کتوں لے کے آیا, اور اس کو گالے دے یا رسول اللہ اتوں لے کے آیا. یہ خط لکھا خالد بن ولید نے تو صدیق اکبر نے لکھا یا محمد آہو, یا محمد آہو, یا محمد آہو, یا رسول اللہ. تسی نعرہ لاؤ, نعرہ تکبیر لاندے نے تو تسی نعرہ ہے یا محمد آہو. ایک ادنا کی ہوئے گا فرق, ادنا کی ہوئے گا یا محمد آہو منافق نہیں لا سکتا, بدترین بندہ بھی نہیں لا سکتا. یہ وہی لا سکتا ہے جدے سینے جس کے مصطفیٰ ہوئے گا, جدے تو محمد مصطفیٰ ہوئے گا, جدے سینے کو زورا عشق ہوئے گا, سینے جو پیار ہوئے گا, صرف وہی نعرہ لگے گا. آج احباب پوچھتے ہیں ہمیں, ساڑھے کو نہیں پوچھتے, تو آڑے کو پوچھتے ساڑھے کو نہیں پوچھتے, یہ پوچھتے ہیں آپ تسی چڑھیاں کتوں لے آئے ہو, یہ لائٹاں کتوں لے آدھیں تسی آدھیں ماشاءاللہ بارہ بڑا منظر بنے لائٹاں لگے ہیں. ہاں جی فیصل صاحب ملاد بنایا جا رہا سرکار دا, میں پوچھنا کہ فیصل صاحب یہ لائٹاں کیوں لائیاں نے؟
کہ جی سرکار آ رہے ہیں، سبحان اللہ سرکار کا ملاد ہے نا جی، سرکار آ رہے ہیں. یہ نہ پوچھا لگتا ہے لنگر شنگر کیوں ہونا کہ جی سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں. آج یہ کرام ہم سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ صدیق اکبر نے تو ایسا نہیں کیا، عمر فاروق نے ایسا نہیں کیا، عثمان غنی نے ایسا نہیں کیا، حیدر کرار نے تو جھنڈیاں نہیں لگائی، انہوں نے تو جناب والا لائٹیں نہیں لگائی، نبی کا میلاد انہوں نے نہیں منایا. میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے سبحان اللہ، ایک گل توجہ نہ سننا رہی ہے. وہ گل یہ کہ یہ سوال ساڑھے کو نہیں پوچھتے، یہ سوال تو کو پوچھنے نے. کیوں تو کو پوچھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے، اس بندے کو پتہ ہے جڑا اینل کوئی بندہ جڑا تھان دے سامنے پشتو بولے نا، ہاں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ قوم دی. ہاں جی، اور انگریز سامنے انگریزی بولے تو پتہ لگ جاتا کہ کنے کو پانی دا، کنے کو پانی سے. تو جناب والا اسی طرح ہم سے نہیں پوچھتے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. ہم سے اس لیے نہیں پوچھتے، علماء کرام سے اس لیے نہیں پوچھتے کہ پتہ ہے کہ کھلے پہنے ہیں، اب وہ گال اقرار پورا ہو جانا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر نے ایسا نہیں کیا. میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں، سب احباب کی توجہ جانتے ہوئے جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے 40,000 درہم و دینار حضور کے قدموں پر نثار کر دیے، جھنڈیاں پیچھے رہ گئی ہیں. وہ جھنڈیاں پیچھے رہ گئی تھی. اگر اس وقت ابو جہل کی فیکٹری ہوتی نا، ابو جہل کی فیکٹری ہوتی جھنڈیوں کی، تو صدیق اکبر نے جھنڈیاں خرید کر بھی لگا دینی تھی. یہ جڑا آ کے نا جی جھنڈیاں نہیں سمجھایا تو انہوں پوچھنا ہے اس نے جھنڈیاں دی فیکٹری تہاڈی سی؟ انہوں پوچھنا ہے جھنڈیاں دی فیکٹری تہاڈی سی؟ کہ تو خرید کے لا چھڑ دے. آ کے پتیاں، وہ پتیاں نہیں سب سیاپنے لائیاں. انہیں یہ پوچھنا کہ کی گل ہے؟ اس نے فیکٹری پتیاں دی تہاڈی سی؟ کہ تو خرید کے پتیاں بھی لگ جاندی ہیں. ہمیں کہتے ہیں یہ میلاد کہاں پر لکھا ہے؟ میں کہتے ساڑھے نصیبہ چ لکھا ہے ساڑھے نصیبہ چ لکھے ہیں. اور میں ایک دو اسے بات ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ سرکار کے سامنے کھلو گے، سرکار کا میلاد پیش کیتا گیا. ہاں جی جی پھر وہ کام خراب ہو جائے گا تو انشاءاللہ پیش ہو جائے گا. حاضرین کرام، ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم میلاد مناتے ہو، یہ میلاد کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تم اگر 12 ربیع الاول شریف کو میلاد مناتے ہو تو سرکار کا وصال بھی تو 12 کو ہوا ہے. تم سرکار کے وصال کا غم کیوں نہیں کرتے؟ وہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، غم وہ کرے جن کے مر گئے ہیں، ہمارے نبی کا زندہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. دوبارہ پھر واپس سامنے آپ نے
دل کرتا ہے کہ تیرا دل کرتا ہے چار سرکار کہتا ہے چار ہوئے تیرے نظریے دے مطابق جڑا کہتا ہے اس دے نظریے دے مطابق سرکار دی ولادت چار ہوئے تو انج کر چار نو محفل رکھنا جلوس دا اہتمام کر اسی انشاءاللہ سارے تے حاضر ہو سبحان اللہ او گیڑے وچ آ صحیح مان صحیح اللہ گیڑے وچ آ صحیح ایک باری پھر تو اگے نا چار نو انشاءاللہ چار نو ملاد بناواں گے اور سنی تے پورا ساری ملاد وچ رہندا ہے میرا جناب والا کوئی مخصوص مہینہ نہیں رکھا سرکار دی ولادت تذکرہ کروا یہ تو سرکار دی ولادت 12 ربیع الاول شریف اس مہینے تے ایک خاص ہے نا جی سرکار نال تے سنی تے پورا ساری سرکار دی محفلاں دی سجا رہا جی سبحان اللہ سرکار دے محفل سرکار دے تذکرے ہو رہے ہیں تو جناب والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 12 8 6 7 2 3 18 کا رولا چھوڑو سرکار نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے میں سرکار نے فرمایا میں اردو بھی تھا میں اس آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو 40 سال کے بعد پتا چلا کہ میں 2-4 گلا کر کے پھر حدیث پاک پڑھی پھر اجازت چاہیے اے وہ گلاں نے جڑے تہاڈے کول پوچھ کے تے جناب تانوں بیڑا دتا جاندا ہے پھر تسی اگلے پاسے مڑ جاندے ہو اللہ اللہ تسی وہ پتہ سرکار دا چھڑ دیو اور میں کہنا جناب والا اے تسی ہن کوئی سنایا نا تانوں ہن کہنا نا نا اسی تے سنی ہمیں احمد رضا بتا گئے ہیں سانو احمد رضا حضرت نے دس چھڑیا ہے کہ سرکار نال پیار کیویں کرنا ہے ہن کوئی آکھے اوے یار سرکار دی گل چھڑ دیو کہ اونے کوٹ جملہ کہنا نا نا سا تیری نہیں سننی کیوں سانو بابا خادم دس گیا سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اور سانو بابا خادم دس گئے سرکار نے کیوں بیان کرنا سے بابا دس گئے بیان کرنا انہیں جانا لبیک نہ رکھا بیان سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلم سبحان اللہ سبحان اللہ آج تو شباب بڑی زبان درازیاں کرتے ہیں کہ جناب والا یہ جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے آج امت مسلمہ خاموش ہے کسی کی زبان نہیں کھل رہی کہ ہم کہیں کہ فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں میں کل ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کر آ تھا ایک ننھا سا بچہ چھوٹا سا بچہ وہ کوک کی بوتلیں لے کے نا خرید کر بازار سے خرید کر اس کوک کو گرا رہا تھا کیوں کہ اسرائیل دی مکھی پروڈکٹ ہے اسرائیل دی پروڈکٹ ہے یہ یہودی نے تے میں انہاں نفرت اظہار کرنا تے انہاں دی بوتل نوں روڑنا پیا میں انہاں کی اس کی بوتل کو گرا رہا ہوں کس لیے رسول اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا ہم ان کی پروڈکٹ کو چھوڑیں گے چھڑ کے دیکھو نظریہ یہ جو کوک نے سٹی کا رسی زندہ نہیں سنے اور اس کا تو نقصان ہی پڑا ہے پیچھے آپ نے دیکھا نہیں اس کی وجہ سے کینسر ہوتے ہیں چھڑ کے دیکھو یار اے میکڈونلڈ چھڑ کے دیکھو اے ساری جناب والا پیپسی سپرائٹ چھڑ کے دیکھو کی ہو جائے گا ایک بار انہوں چھڑ کے دیکھو کی ہو جائے گا وہ چھوٹا سا بچہ رسول اللہ کے ساتھ عشق کا اظہار کر رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ وفا کا اظہار کر رہا ہے لیکن ہمارے دیکھو باقی سارے جو بڑے ہیں جو لوگوں کے لیے زبانیں کھولتے ہو جو چینج ہو کر نام ہے جنہیں سے ہونا چاہیے تھا اور گال سنو یار کوئی فلسطین سے بھی زبان کھولو اور کہتے ہیں کہ وہ جناب تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب انہوں نے کوبے کو بھی فلسطین نہیں ڈر گئے انہوں نے کہنا مطلب ایسی کہ انہوں نے زبان نہیں کھولی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے فلسطین پر جب حملہ ہوا
سامنے حق کے ہوں وہ تہاڈے تک کیوں نہیں پہنچا اس بارے تو کہ جناب والا کفر نے تسی فیس بک تے ہن ایسے ٹائم میں گارنٹی نہ گل کرنا ایسے ٹائم اپنی فیس بک تے بابا جی خادم حسین رضوی تے صاحب حسین رضوی دی تصویر چاڑو فرنٹ فیس چاڑو کہ اسی ٹائم تہاڈی آئی ڈی قانون نوٹیفیکیشن پا چھڈنا ہے کیوں کرنا یار گل کی ہے حق کے اور گل دسو گل کی ہے ایک تصویر چڑھے تے فیس بک کیوں بند ہوندی ہے کیا بات ہے ایک گل دسو سی کی گل ہے انہاں نوں پتہ ہے ایڑے بابے نے کام پا چھڈیا نا جناب والا ایڑا بابے کام پا چھڈیا او آدمی نے فلسطین میں فوٹو تے نہیں گیا انہوں نے بیان نہیں دیتا اور سب سے پہلے بیان صاحب حسین رضوی نے دیا تھا اور اگر تمہیں زیادہ مسئلہ نا تو آج موقع دے کے دیکھو نبی والوں کو آج سیٹ دیو آج تے جناب والا پھر تسی ویکھو بندا کی پھر فلسطین بھی آزاد ہو جانا ہے بیت المقدس آزاد ہو جانی ہے کشمیر بھی تانوں لے کے دساں گے کیویں لے اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کا ہر دیوانہ رسول اللہ کریم جس یہاں پر گولی کھانے کو تیار ہے اور یہ ساتھ شہر جی صاحب کا یہ آرڈر ہے یہ اعلان ہے تسی فوج پیچھے پیچھے لے کے آؤ اور ساڑی یعنی فوج ہوگی نا ساڑے احباب جڑے ہوں گے تحریک لبیک دے کارکن وہ اگے ہوں گے ساڑے تے لے کے تسی تو مار کری اگر اسی اعلان کیتا ہے تو الحمدللہ اسی پانی بھی دیاں گے انشاءاللہ اگر تم چاہتے ہو کہ تبدیلی آئے اور پاکستان کے اندر نظام چینج ہو تو جب تک دین تک پر نہیں آئے گا تو تبدیلی نہیں آئے گی رسول اللہ کا نظام تک پر آئے گا تو پھر انشاءاللہ سارا نظام بدلیں گے یہ جو یہود و نصارہ کے ہمارے پاس عدالتوں کے اندر قوانین ہیں ایک کیس لگے نا ایک کیس لگے تو جناب چلتا رہتا ہے چلتا کیوں کہ انگریز نہ کروں گے چوری ہو جاوے کسی نے زیادتی ہو جائے تو قتل ہو جاوے تو کیس چلتا 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 پھر بری ہو گیا 5 سال کی سزا ہو گئی یا تو عملی نظام خراب ہو گیا لیکن اسلامی قانون دیکھو اگر کسی نے قتل کیا ہے اور تم نے وہ دیکھا محمد مرسل جو تھا جو سعودی عرب کے اندر جس سے ویسے ہی قتل ہو گیا اس کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا سارے قبیلے والوں نے اس سے معافی مانگی لیکن اسلامی قانون دیکھو جج بھی کچھ نہیں کر سکتا صدر بھی کچھ نہیں کر سکتا بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اگلے معاف نہ کرے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہے اسلامی قانون یہ اسلامی قانون یہ جناب علیہ ایک نظام شروع ہو جاتے ترے مسئلہ کی جانے نے وہ نظام نہیں سیدھا ہوگا اگر اس قانون کو سیدھا کرنا ہے تو جب تک دین تخت پر نہیں آئے گا یہ نظام سیدھا نہیں ہوگا سود کا نظام ہی سیدھا ہوگا جب تک دین تخت پر نہیں آئے گا حدیث مبارکہ سماعت فرمائے اور پھر انشاءاللہ اجازت سرکار علیہ السلام کی ذات والا شان تشریف فرما تھی سرکار کے سامنے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد کی گل کرنے لگا ایک مختصر نے کہ شاید 10 رہنے کے میلاد سرکار کے چاچے نے حضور کے چچا نے سرکار کے سامنے کھڑو گے سرکار کے میلاد کا تذکرہ کیتا سبحان اللہ جڑا کے میلاد نہیں چلے اب سرکار تشریف فرما ہے حضرت عباس حضور کے سامنے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈے نال پیار کرنا سبحان اللہ تے میرا ایک دل چاہتا ہے کہ میں تہاڈے سامنے کھڑو کے تہاڈی شان بیان کرا تے تہاڈا میلاد بیان سبحان اللہ اچھا کہو یا سبحان اللہ تہاڈے سامنے کھڑو کے میں تہاڈی شان بیان کرا تہاڈے میلاد دا تذکرہ کرا اب جب سرکار سے یہ عرض کی گئی تو سرکار نے فرمایا کل چاچا کیا دو سبحان اللہ چاچا بیان کر دو میرا میلاد کا تذکرہ کرو میری شان بیان کرو اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سرکار کے سامنے کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی لیکن کیا لنگر کا مسئلہ بن گیا ہے یار یہ جسے بار کے بعد تھوڑے بسے رکھی تو سارا ٹر چلے واہ بھائی واہ تو جو لنگر کھاتی جانے گے انشاءاللہ مگر تو انہیں کافی ہو گیا تو جو کرو سرکار اسلام
عباس سے فرمایا کہ عباس کہہ دو میرا بیان میری تعریف کرو. اب سرکار کے سامنے کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی, کوئی غلط بات سرکار کے سامنے کہی نہیں جا سکتی, کوئی غلط کام سرکار کے سامنے نہیں کیا جا سکتا. اگر ہو تو سرکار روکتے ہیں, سرکار منع فرماتے ہیں. اب کیا ہوا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور کے چچا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا تھا یا رسول اللہ اس ٹائم تسی تقدے پیش ہو. جب آدم علیہ السلام کا جسم بنا, جب ان کا جسم بنا یا رسول اللہ آپ اس وقت دیکھ رہے تھے. یا رسول اللہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا یا رسول اللہ آپ اس وقت ان کے اندر شامل تھے, ان کے موجود تھے. یا رسول اللہ جب ان کو جنت سے باہر نکالا گیا آپ کا نور اس وقت بھی ان کے اندر موجود تھا. یا رسول اللہ جب ان کی توبہ قبول کی گئی یا رسول اللہ آپ کے نام کے صدقے میں قبول کی گئی. یا رسول اللہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا بلکہ آپ کے نور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, جب وہ آگ میں پھینکے گئے آگ کے اندر موجود تھے یا رسول اللہ انہوں نے آگ میں پلاٹا انہیں سے ساڑھیا اس وجہ تو کہ تو آگا نور انہوں نے بیچ سی سبحان اللہ. یا رسول اللہ اس لیے آگ نے ان کو نہیں جلایا کیونکہ ان کے اندر آپ کا نور تھا. پھر اگلی گل کی تھی یا رسول اللہ وہ جڑی اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے خنجر نہیں نہ چلیا. توجہ کرو یار, توجہ کرو. میں بودا دروازہ کر کے گیا سا کہ میں تو جس سے بار کا سنانی ہے میراد نے جس سے بار کا سناوا پر پھر تسی یہ نہیں سنتے تے اگلی کی تو سننی تو اللہ کی چھوڑو سبحان اللہ. سرکار نے صلوات و سلام کی ذات والا شان سے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں تھا جلایا اس لیے کہ ان کے اندر آپ کا نور تھا. یا رسول اللہ وہ جو اسماعیل کی گردن پر خنجر نہیں نہ چلا وہ پلا کیا انہیں سے چلیا کیونکہ وہ نور منتقل ہو گیا حضرت اسماعیل نے بچا آ گیا. سبحان اللہ. وہ نور منتقل ہو کر اسماعیل کے اندر تھا, آپ کا نور اس وقت حضرت اسماعیل کے اندر موجود تھا اس لیے ان کی گردن پر خنجر نہیں چلا تھا. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ وہ جو یوسف مل گئے نا وہ جو بچھوڑا ہوا اور جو واپس ملے وہ بھی آپ کے نام کے صدقے میں ملے. اور یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے گیت گاتے رہے. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ان سے چلتے چلتے جب حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کے پتنی اکھر میں جب داخل ہوا اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَدَعَتْ بِنُورِكَ الْأُفَقُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نور آپ کی ماں کے بدن اثر سے خارج ہوا تو آپ کا نور پھیل گیا. جب نور آپ کا پھیلا تو اس نے پوری کائنات کو روشن کیا. یہ ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے. کون پہ کرتے چاچا سامنے کھڑا ہو گئے حضور دے چچا سامنے کھڑوگے پہ کر دینے سرکار کے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو تسی پیدا ہوئے یہ ولادت کا تذکرہ ہے نا جی اے پر پہلے کرنا پڑو لا الہ ایک کلمہ پڑھ کے تسی دسو یار کی کر یہ ولادت تذکرہ ہے کہ نہیں ہے یہ ولادت کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے. اب چچا کر رہے ہیں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر
یہ کام یہ صحیح نہ ہوتا تو سرکار کہتے چاچا میلاد نہیں بنانا، ولادت کا تذکرہ نہیں کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ وانت لما ولدت اشرقت الارض بدأت، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا نور جب آپ کی والدہ کے بطن اتھن سے خارج ہوا، اس نور نے وہ نور جب پھیلا تو اس نے پہلے زمین کو روشن کیا۔ بدأت بنورک الافق، یا رسول اللہ زمین کے بعد پھر وہ آسمانوں کی جانب چلا گیا، اس نور نے زمین کے بعد سارے آسمان کو روشن کروا۔ یہ جو گل کیتی نا سرکار دے چچا جی نے، حضور دے میلاد دا تذکرہ کیتا تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انج جناب والا اپنی سیٹ تو ہیں جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انج اپنی سیٹ تو اٹھ کے کھلو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھ کے کھلوتے نا تے اٹھ کے کھلو کے تم ہاتھاں نال اپنے چچا دا منہ پھڑیا، اپنے چچا دا منہ مبارک پھڑ لیا کہ کہ اللہ رفعت اللہ فاقا یا عمی، چاچا اللہ میرے منہ سلامت رکھے اور تم میری ولادت سبحان کہ عباس تواڈے دند کیوں نہیں ڈگے؟ جدوں بندہ وڈیرا ہونا نا تے دند ڈگ پیندے نے۔ جناب والا بندے دے دند کوئی نہ کوئی 2-4 گر جاندے نے، کوئی 5-7 گر جاندے نے، کوئی تھوڑے رہ جاندے نے، کوئی 2-4 رہ جاندے نے۔ اے کی گل ہے؟ اے تواڈے دند کیوں نہیں ڈگے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا گل صرف اتنی ہوئے کہ ایک باری میں سرکار کے سامنے لوگ سرکار دے میلاد دا ذکر کیتا سی، سرکار دے سامنے کھڑے ہو گئے، میں سرکار دے میلاد دا جدوں ذکر کیتا نا سائیں نے جدوں دعا دیتی نا یفتح اللہ فاقا یا عمی، اے چاچے اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ تو سرکار دے منہ جو دعا نکلی نا اے دند سلامت ویندے ہو نا پہ، اے دند سلامت بچنے پہ ہو، اے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ہے، یہ سارا مصطفیٰ کی دعا کی وجہ سے ہے، یہ حضور کی دعا کی وجہ سے ہے۔ یہ جناب والا دیکھو نا کہ حضرت عباس نے سرکار کے میلاد کا ذکر کیا، سرکار کی بارگاہ جو دعا ہوئی کہ بڑھے بیلے بھی جناب والا دند نہیں ڈگے۔ کہ آج اگر اسی دیوانے سرکار کا میلاد منائیے، سبحان اللہ، ہم اگر سرکار کا میلاد منائیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بھی منہ میں برکت ہوگی، ہمارے جسموں میں برکت ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر برکت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اپنا سچا خوف عطا فرمائے۔ میلاد کی رات پریشان نہیں ہونا، انہاں تو پٹری دنیا کی بڑی کوشش کرنی ہے پر تسی پریشان نہیں ہونا۔ میلاد کی رات آتی رہے گی، میرے نال پڑھو گے سارے، میلاد کی رات آتی رہے گی، وہ جو ہے جی میلاد کی رات آتی رہے گی، میلاد کی رات آتی رہے گی، منکروں کے سینے پھٹتے رہیں گے اور عاشقوں کی مسجدیں جگمگاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رسول اللہ کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے۔ دوران بیان کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی بات ادھوری رہ گئی ہو، اللہ اپنے محبوب کے سچے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔